والبیت الذی لا یذکر فیہ مثل الحی والمیت، کہ جس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہو اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہوتا ہو، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے۔ یعنی جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہو وہ زندہ ہے، اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہوتا ہو وہ مردہ ہے۔ جیسے کہ مردے کو زندے کے اوپر فوقیت حاصل ہے، اسی طرح ذکر والے گھر کو فوقیت حاصل ہے اس گھر پر کہ جس میں ذکر نہیں ہوتا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جس میں ذکر نہیں ہوتا وہ گھر ویران ہے، جیسے ویران ہو، آبادی نہ ہو۔ تو اپنے گھروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے آباد کرنے کی کوشش کرو۔ یہ نہیں کہ مسجد میں آئے تو عبادت کر لی، مسجد میں آئے تو ذکر کر لیا، لیکن گھروں کے اندر گھروں کو بھی اپنے ذکر سے آباد کرو۔ یہ ہے مقصود حدیث کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا۔ اور بھائی یہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جتنی بھی زمین کے اوپر چیزیں ہیں وہ سب اللہ کے ذکر سے خوش ہوتی ہیں، یہاں تک کہ جو پہاڑ ہیں ویرانوں میں، پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں، تو ایک حدیث میں ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ پہاڑ جو ہیں جب آس پاس کے پہاڑ ہوتے ہیں تو ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کو آواز دے کر پوچھتا ہے کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہارے پاس سے آج کوئی ایسا شخص گزرا جو اللہ کا ذکر کرتا ہوا گزرا ہو تمہارے پاس؟ تو وہ پہاڑ جواب میں اگر کہتا ہے کہ ہاں گزرا، تو یہ اس کو مبارکباد دیتا ہے، کہتا ہے کہ مبارک ہو تمہیں، اور خوشخبری سن لو کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی کہ تمہارے پاس سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ایک شخص گزرا، وہ نعمت تمہیں حاصل ہوئی۔ اب یہ کسی زمانے میں لوگ کہا کرتے تھے کہ بھئی پہاڑ کے اندر کہاں اتنی عقل، پہاڑ کے اندر کہاں اتنی تمیز، اور اس میں کہاں بولنے کی طاقت، اور کہاں اس کو یہ احساس کہ اللہ کا ذکر ہوا یا نہیں ہوا۔ لیکن یہ بات قرآن کریم میں 1400 سال پہلے فرمائی تھی کہ اِن مِّن شَيْءٍ لَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد نہ کرتی ہو، مگر تمہیں ان کی تسبیح سمجھ میں نہیں آتی، تم دیکھ نہیں پاتے اور تمہاری سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ تسبیح کیسے کر رہے ہیں۔ تو اس واسطے لیکن کائنات کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، اور قرآن کریم میں فرمایا کہ جتنے بھی کائنات میں چیزیں پائی جاتی ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، پہاڑ ہیں، جانور ہیں، درندے ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں، نباتات ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی ہیں۔ تو ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا شعور رکھا ہے کہ یہ اپنے خالق کو پہچانتی ہیں، اپنے خالق کو مانتی ہیں، اس کا ذکر کرتی ہیں۔ قرآن نے یہ بات فرمائی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کے بارے میں یہ بات فرما دی۔ آج تو اب سائنس اتنے دنوں کے سر مارنے کے بعد اب اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ بھئی یہ نباتات میں بھی کچھ شعور ہوتا ہے اور جمادات میں بھی کچھ شعور ہوتا ہے، یہ اب سائنس والے بھی ماننے لگے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ پہاڑ جو ہے ایک دوسرے کو آواز دے کر پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس سے کوئی ذکر کرنے والا گزرا کہ نہیں گزرا۔ ذکر کی یہ برکت ہوتی ہے کہ ان تمام کائنات کی چیزوں کے اندر ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے، ایک مسرت کا احساس ہوتا ہے، یہ ایک دوسرے کو اس پر مبارکباد دیتے ہیں۔ اس ذکر کے اندر نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا انوار و برکات رکھے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ جب جمادات اور نباتات اور پتھر اس کے ذکر سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو جس کو اللہ نے پیدا ہی اپنے ذکر کے لیے کیا،
یہ ذکر دل جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے لیے پیدا کیا. تو جتنا ذکر کرے گا اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب بڑھے گا, اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوں گی, اتنے ہی اس کے اوپر انوار و برکات اس کو حاصل ہوں گے. لہذا فرمایا کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہو وہ زندہ کی طرح ہے, اور جس میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے وہ مردے کی طرح ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی مدت تک فرض کرو ہم نے کر کے دیکھا ذکر, لیکن کوئی خاص فرق ہی نہیں پتہ چلا. بہت سے لوگ خطوں میں بھی لکھتے ہیں کہ بھائی ہم اپنے معمولات تو کرتے ہیں لیکن بس ایک معمولی پورا ہو جاتا ہے, نہ کوئی نور نظر آتا ہے, نہ کوئی روشنی نظر آتی ہے, نہ کوئی اس سے اپنے کائنات میں کوئی, اپنے دل کی کائنات میں کوئی تبدیلی نظر آتی ہے. بس ایک معمول ہے, پورا کر لیا, ختم ہو گیا, لیکن اس کے کوئی آثار اور نتائج ظاہر نہیں ہوتے. تو خوب سمجھ لیجئے کہ یہ جو لوگوں میں بات مشہور ہے کہ ذکر کرنے سے روشنی آ جائے گی, کوئی نور پیدا ہوگا, کوئی کیفیت پیدا ہوگی, یہ کچھ مقصود نہیں ہے ذکر سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زبان پر آ گیا, یہ بذات خود نعمت ہے. کوئی کیفیت حاصل ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو, یہ بذات خود نعمت ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا لکھی جا رہی ہے, اس کے اوپر عدد لکھا جا رہا ہے, اس کے آثار آپ کے اوپر غیر محسوس طریقے پر مرتب ہو رہے ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو ایک بچہ ہے تو وہ بڑا ہوتا رہتا ہے غیر محسوس طریقے پر. اگر وہ روز اپنے آپ کو ناپا کرے کہ کل میں کتنا تھا اور آج کتنا ہوں, تو کوئی فرق اس کو نظر نہیں آئے گا. ناپنے سے کوئی دیکھے تو 1 ملی میٹر بھی اس کا اضافہ نظر نہیں آئے گا دیکھنے میں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں ترقی ہو رہی ہے. اور ایک وقت جانے کے بعد پتہ چل جائے گا کہ یہ ابھی بچہ تھا, ابھی لڑکا بنا, ابھی جوان ہو گیا, اور قد و قامت بھی سب کہیں سے کہیں پہنچ گیا. تو روزانہ اگر کوئی جانچا کرے تو کچھ بھی نتیجہ نظر نہیں آتا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ترقی عطا فرماتے رہتے ہیں. اور اس کو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری ترقی رکی ہوئی ہے یا ہم ایک ہی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں. نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ آگے لے جا رہے ہیں, لیکن اس کا احساس پوری طرح نہیں ہوتا. اور پھر بھائی اس ذکر کے نتیجے میں جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, مثلا کہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے, سکون حاصل ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے نتیجے میں انسان کو معصیتوں کے مقابلے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے, گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے, شیطان اور نفس کی مزاحمت کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہ سارے نتائج جو ہیں ذکر کے حاصل ہوتے ہیں. لیکن ہمارے حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرماتے ہیں کہ ان نتائج کو حاصل کرنے کے لیے چند باتیں ضروری ہیں, وہ اپنے اندر ذکر کے ساتھ ساتھ پیدا کرنی چاہیے. اور یہ جب پیدا ہوں گی تو پھر ذکر کے یہ آثار, یہ نتائج تمہیں نظر بھی آنے لگیں گے انشاءاللہ تعالی. وہ 3 باتیں فرمائی حضرت, فرمایا کہ 3 کام ذکر کے ساتھ ساتھ ضروری ہیں ان نتائج کو حاصل کرنے کے, کہ یہ تمہیں معصیت سے بچائے, گناہ سے بچائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب تمہیں محسوس ہونے لگے. یہ اس کے لیے 3 باتیں ضرور. فرمایا ایک ہے قلت کلام, دوسرے قلت اختلاط مع الانام, اور قلت التفات الی التعلقات. 3 باتیں. پہلی بات کیا؟ قلت کلام, کہ ذرا باتیں کم کرنے کی عادت ڈالو, زبان کو قابو کرو. بہت زیادہ باتیں کرنے کا جو رجحان ہوتا ہے یہ رفتہ رفتہ انسان کو غفلت میں ڈال دیتا ہے, اور ذکر کا جو فائدہ ہے وہ اس سے یا ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے. قلت کلام,
آج اس معاملے میں ہم لوگ بڑی ہی بے احتیاطی میں مبتلا ہیں. باتیں بہت کرنے کی عادت ہے، بلا وجہ بے ضرورت کسی خاص وجہ کے بغیر باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان باتوں میں بسا اوقات یہ بھی دھیان نہیں رہتا کہ کہاں گناہ ہو گیا، حد سے تجاوز ہو گیا، کئی بات جھوٹ نکل گئی، کوئی غیبت کی بات ہو گئی، کوئی کسی کے اوپر اعتراض اس انداز سے کر دیا جس سے اس کا دل ٹوٹا، کسی کا دل شکنی ہو گئی، کسی کے اوپر بہتان لگا دیا، کسی پر افطرا کر دیا. یہ گناہ بھی بسا اوقات اس زبان کے بے احتیاطی سے سرزد ہو جاتے ہیں. لیکن اگر نہ بھی ہو، فرض کرو نہ جھوٹ ہو، نہ غیبت ہو، نہ افطرا بہتان ہو، نہ دل شکنی ہو، لیکن بلا وجہ کی باتوں میں آدمی پڑا ہوا ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، تو یہ جو فضول گفتگو ہے یہ انسان کے دل کے نور کو کم کر دیتی ہے یا ختم کر دیتی ہے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. ایک انسان کے اچھے مسلمان ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ لا یعنی بیکار فضول مشغلوں کو ترک کرے، یعنی وہ مشغلے کہ جن میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، ان کو ترک کرے. تو یہ اچھے مسلمان کی علامت، مسلمان ہونے کا ایک بڑا حصہ یہ ہے. فضول کاموں میں مبتلا ہے، فضول بحثوں میں پڑا ہوا ہے، فضول تبصروں میں پڑا ہوا ہے، فضول گفتگو میں مشغول ہے. یہ ساری باتیں انسان کے دل کے نور کو کم کر دیتی ہیں اور اس کے نتیجے میں ذکر کے فوائد یہاں پر دنیا میں محسوس نہیں ہوتے. حضرت نے واقعہ لکھا ہے، حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں اور بڑے شیخ کامل تھے، دہلی میں قیام تھا اور بڑے نازک مزاج بزرگ تھے. اتنے نازک مزاج اللہ نے بنایا تھا کہ اگر بستر میں ذرا شکن آ جائے تو سر میں درد ہو جایا کرتا تھا، اتنے نازک مزاج تھے. کسی نے سراہی کے اوپر گلاس جو ہے وہ ذرا ٹیڑھا رکھ دیا تو سر میں درد ہو جاتا تھا کہ اس آدمی نے اس کو ٹیڑھا رکھ دیا. اتنے اللہ تعالیٰ نے نازک مزاج بنایا تھا. لیکن اللہ والوں کے ساتھ آزمائشیں بھی عجیب و غریب آتی ہیں. تھے تو اتنے نازک مزاج، اور بیوی ایسی ملی تھی جو اتنی ہی زیادہ بد سلیقہ تھی کہ جس کی وجہ سے مزاج بھی ان کا بڑا سخت تھا اور آپ شوہر کے ساتھ باتیں بھی ایسی کیا کرتی تھیں. تو بس ساری زندگی مگر ان کے ساتھ گزارا کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقدیر پر راضی رہ کر گزارا کیا. تو بڑے اونچے درجے کے اولیاء اللہ میں سے تھے اور بڑے شیخ کامل تھے. تو بلخ جو افغانستان کا شہر ہے، تو وہاں کے کچھ لوگوں نے شہرت سنی کہ اتنے بڑے شیخ کامل دہلی میں رہتے ہیں، تو وہاں کا سفر کر کے 2 طالب علم وہاں سے روانہ ہوئے اور حضرت شیخ کی خدمت میں پہنچے مسجد میں. اور نماز کا وقت تھا تو حوض پر وضو کرنے لگے اور اس کے بعد خیال تھا کہ نماز کے بعد حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت ہونے کی درخواست کریں گے. تو حوض پر وضو کرتے ہوئے آپس میں یہ بات شروع ہو گئی کہ ایک ساتھی نے کہا بھائی یہ حوض جو ہے یہاں پر مسجد کا، یہ ہمارے بلخ کے حوض سے بڑا ہے. بلخ میں جو ہمارے مسجد کا حوض تھا وہ بڑا ہے. تو دوسرے کا نہیں، وہ بڑا نہیں ہے، یہ بڑا وہ بڑا ہے، یہ اس سے چھوٹا ہے. اس کے اوپر دونوں میں کچھ گفتگو ہوتی رہی. وضو بھی کر رہے ہیں اور یہ بحث بھی ہو رہی ہے کہ یہ یہاں کا حوض بڑا ہے یا بلخ کی مسجد کا حوض بڑا ہے. حضرت نظام الدین حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ بھی کہیں قریب وضو فرما رہے تھے. انہوں نے دونوں کی باتیں سنی کہ یہ باتیں کر رہے تھے وضو کے دوران. تو جب فارغ ہوئے
اور نماز پڑھی. نماز کے بعد حاضر ہوئے, آ کر عرض کیا کہ بھائی حضرت ہم بلخ سے آئے ہیں اور بیعت ہونے کی غرض سے آئے ہیں. تو حضرت فرمایا بھائی بیعت تو بعد میں ہوگی, پہلے یہ بتاؤ کہ وہ جو مسئلہ تمہارے درمیان زیر بحث تھا کہ یہاں کا حوض بڑا ہے یا وہاں کا حوض بڑا ہے, تو وہ مسئلہ حل ہو گیا, کچھ فیصلہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کہ کیا ثابت ہوا؟ یہاں کا بڑا ثابت ہوا یا وہاں کا ہوا؟ اب یہ شرمندہ ہونے لگے. تو کہا بھائی پہلے اس مسئلے کا فیصلہ کرو, اس کے بعد پھر بیعت ہو. اور فرمایا کہ جاؤ پہلے اس کو ناپو, اس کی پیمائش کرو یہاں کے حوض کی, اور پھر واپس بلخ جا کے اس بلخ میں جو مسجد ہے اس کے حوض کی پیمائش کرو, اور پہلے جب اس بات کا فیصلہ ہو جائے تو اس کے بعد آنا, تو پھر تمہارے سے بیعت کریں گے. اب یہ بڑے سٹ پٹائے, کہا کہ نہیں اس کے بغیر بیعت نہیں ہو, جاؤ اور جا کے پیمائش کر کے آؤ, پیمائش کر کے فیصلہ کر کے پھر مجھے بتاؤ, پھر بیعت کریں. چنانچہ گئے, بھیجا واپس, اور پیمائش کر کے آئے, اور پھر حضرت نے بیعت کیا. تو وجہ کیا تھی کہ فرمایا کہ اس بات سے تم آئے ہو اس کام کے لیے کہ اپنی اصلاح کرو, اصلاح کرانے کے لیے. اصلاح کرانے کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فضول باتوں سے پرہیز. تو آپ کی ان باتوں سے دو باتیں واضح ہوئی. ایک تو یہ کہ فضول بحثوں کے اندر الجھے رہتے ہو. بتاؤ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ وہ بڑا ہے یا بڑا ہے, کیا دنیا آخرت کا کون سا فائدہ حاصل ہو جائے گا؟ کون سا فائدہ ہوگا؟ اور کون سی دنیا آخرت کی بات اس پر موقوف ہے کہ یہ حوض بڑا ہے وہ بڑا ہے؟ تو اور دوسری یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تمہیں بے تحقیق باتیں کہنے کی عادت ہے. نہ تم نے وہاں کا حوض ناپا ہوا تھا نہ یہاں کا ناپا ہوا تھا, لیکن ایک آدمی ڈٹا ہوا تھا کہ یہاں کا بڑا ہے, دوسرا آدمی ڈٹا ہوا تھا کہ وہاں کا بڑا ہے. بے تحقیق باتیں کہہ کر اس پر جم جانے کی عادت ہے. تو یہ بیماری تھوڑے سے مجاہدے کے بغیر نہیں جائے گی جب تک کہ مجاہدہ نہ کرو. چنانچہ مجاہدہ کروایا, اور ایسا مجاہدہ کروایا کہ ساری زندگی کو سبق مل گیا کہ آئندہ کبھی بے تحقیق بات نہیں کریں گے, فضول بات نہیں کریں گے. تو بات کیا تھی کہ آ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ذکر اور تسبیح اور یہ تو کر لیا, لیکن جو غلط عادتیں پڑی ہوئی ہیں طبیعت میں ان کو نہ چھوڑا, تو پھر ذکر کا فائدہ دنیا کے اندر, یہ دنیا جو ذکر کے جو فوائد ہیں وہ پوری طرح حاصل نہیں ہوتے. تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں, حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالی وسلم, کہ ذکر جب شروع کیا اور ذکر کی طرف طبیعت مائل ہوئی تو ساتھ ساتھ تقلیل کلام, کم باتیں کر, یعنی ضرورت کے مطابق بات کرے آدمی. یہ بھی نہیں کہ بالکل خاموش ہو گیا. اور یہ بھی سمجھ لیں کہ بعض اوقات خود اپنی طبیعت کو خوش کرنے کے لیے یا اپنے گھر والوں کی طبیعت کو خوش کرنے کے لیے, اپنے